بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے نصیب بنائے ہیں، اور بعض لوگوں کا نصیب ایسا ہے کہ اس پر قیامت تک انسانیت رشک کرتی رہے گی۔ ان میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ 10 افراد جنہیں ان کی زندگی میں نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں کہ جب کبھی غزوہ احد کا ذکر ہوتا تو حضرت ابو بکر فرماتے وہ سارا کا سارا دن تو طلحہ کا دن تھا۔ مسلمانوں کو غزوہ احد میں شروع میں فتح نصیب ہوئی، کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھاٹی پر مسلمانوں کو متعین کیا تھا 70 تیر اندازوں کو، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ وہ یہ سمجھے کہ اب لڑائی ختم ہو گئی ہے تو اب تک کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ کفار نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے صحابہ وہ حملے کی زد میں آ گئے اور دور دور ادھر ادھر لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور بمشکل 10-12 صحابہ تھے۔ آپ کے قریب صرف ایک صحابی تھے، وہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ تھے، اور کفار چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لیے ہوئے تھے۔ اور ایسے میں ایک انسان جو چاروں طرف بجلی کے لپکوں کی مانند کوند رہا تھا وہ طلحہ بن عبیداللہ تھا۔ تلوار کے واروں کو اپنے سر کو آگے کر کے، جسم کو آگے کر کے، ہاتھ کو آگے کر کے، انگلیاں کٹ گئیں، شہید ہو کر گر گئیں۔ اپنے سینے کو ڈھال بنایا تلواروں اور نیزوں کے سامنے، ہاتھ سے تیروں کو روک رہے ہیں، ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں اور پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے رکھ کر کہ آپ کو محفوظ مقام پر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہوئے ایک گڑھا آیا، آپ کا پاؤں پھسلا یا مونچھ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں پہنچا تو حضور نے فرمایا پہلے اپنے بھائی کو دیکھو، اس کا خون بہت بہہ گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے خود بعد میں طلحہ کے جسم پر 75 زخم گنے ہیں، 34 35 75 کی روایات حضرت طلحہ کے احد کے زخموں کے بارے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے باہر نکالا، دیگر صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ لڑ رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر گھاٹی کی طرف بھاگتے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں چھلانگیں مارتے ہوئے اس طرف چلے گئے اور آپ کو پہاڑ پر چڑھایا۔ پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 2 زرہیں پہن رکھی تھی، ان کے بوجھ کی وجہ سے آپ پہاڑ پہ نہیں چڑھ پا رہے تھے۔ حضرت طلحہ جھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کے اوپر پاؤں رکھا اور پھر آپ پہاڑ پر چڑھے، اس کے پہلے اور ابتدائی حصے پر، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا طلحۃ الخیر، یہ آپ کا لقب ہے طلحۃ الخیر، اور آپ کا ایک لقب ہے فیاض اور سخی۔ قبیلہ بنو تمیم کی تمام مستحق اور بیوہ خواتین کا اکیلا کفالت کرنے والا طلحہ بن عبیداللہ ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال 10,000 درہم بھجوایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہم مومنوں کی ماں ہیں، ماں کا حق ہوتا ہے۔ وہ 8 افراد جو سب سے پہلے اسلام لائے ان میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہیں۔ جب بعثت کی خبر پھیلی تو آپ شام میں تھے، شام کے سفر سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، تو حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور اس وقت عمر بمشکل 18 سال تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق میں، سخاوت میں، صحابہ میں ممتاز تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کی ایک لڑکی تھی ام ابان، بہت معزز شخصیات نے، نام و نسب والے
لوگوں نے رشتے بھجوائے، لیکن اس نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ کو ترجیح دی۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے اخلاق کے بارے میں سن رکھا ہے، میں ان کے گھر کے بارے میں جانتی ہوں کہ یہ ہنستے ہوئے گھر آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، اگر ان کا کوئی کام کر دو تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر کوئی کام نہ کرو تو طعنہ زنی نہیں کرتے، ان سے کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، فیاضی سے دیتے ہیں، اور اگر خاموش رہو تو اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی مانگے تو اس کی ضرورت پوری کروں، اس سے پہلے پوری کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ مثالی انسان یا شوہر کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کی زبان کا بیان ہے، یہ وہ صفات ہیں جو ہر مسلمان شوہر میں ہونی چاہیے۔ حضرت طلحہ اس کی مثال تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اور ایک دفعہ اچانک اپنی ساری جائیداد 7 لاکھ درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچی اور سارا مال اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، خرچ کر دیا۔ پھر دوبارہ کام شروع کیا۔ پہلے ان کا پیشہ تجارت تھا جب مکہ میں تھے، اور جب مدینہ آئے تو زراعت کا پیشہ اختیار کیا، اور اس کاروبار کو اتنا پھیلا دیا کہ ان کے ایک کاروبار کے مقام پر 20 اونٹ پانی کی سیرابی کا کام کرتے تھے زراعت میں، ان کے باغات کے لیے۔ جب اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت بھی 22 لاکھ درہم اور 22 لاکھ درہم نقد اور 20 کروڑ درہم کی جائیداد کے مالک تھے۔ روزانہ کی آمدنی لکھا ہے 1000 دینار تھی، اور اسی کثرت سے صرف کیا کرتے تھے۔ دسترخوان بڑا تھا، فقیروں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، سب کا خیال کرتے تھے، اور سب کے ہاں خرچہ اور راشن بھجواتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ اس وقت وہ سفر پر تھے، تمام غزوات میں شریک رہے فتح مکہ تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، حضرت عمر کی شورا کے ممبر رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ احد کا دن وہ طلحہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ کو طلحۃ الخیر کہا کرتے تھے۔ یہ کائنات کے ان خوش نصیب ترین لوگوں میں ہیں جو صرف 10 ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں نام لے کر انہیں کہا تم جنتی ہو۔ حضور نے احد کے موقع پر فرمایا طلحہ نے آج اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اللہ رب العزت صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اور جو محبت صحابہ نے حضور سے کی اس محبت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com